العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات محمد بہت مختصر سی آیت کو میں نے اپنا سنانے کا کلام پڑھا دیا۔ اس آیے کریمہ کے ذریعے اللہ روز قیامت تک کے لیے فضیلت کا معیار قائم کر رہا ہے۔ دیکھو ان میں ہماری نگاہ میں کون افضل، وہ معیار اس مختصر سی آیت میں قیامت تک کے لیے اللہ نے قائم کر دیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سارے جھگڑے دنیا میں دنیا بننے کے بعد شروع ہوئے، لیکن یہ افضلیت اور فضیلت وہ چیز ہے کہ جس پر جھگڑا دنیا بننے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد سارے جھگڑے دنیا میں افضلیت کے یا کوئی بھی جھگڑا ہو وہ دنیا بننے کے بعد شروع ہوئے، لیکن افضلیت وہ شے ہے کہ جس پر جھگڑا دنیا بننے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہ اس لیے کہ میں تو نور سے خلق ہوں، میں تو آگ سے خلق ہوں اور یہ مٹی سے خلق ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضلیت کا جھگڑا ابھی دنیا بننے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی افضلیت کے سارے جھگڑے اس لیے ہیں، سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ ہم نے افضلیت کے معیار قرآن سے ہٹ کر بنائے۔ جو قرآن نے، ابھی میں نے آیت پڑھی ترجمہ نہیں بیان کیا ہے، ابھی عرض کروں گا آپ کے خدمت۔ افضلیت کے سارے جھگڑے ساری دنیا میں اس وقت اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن سے ہٹ کر افضلیت کے معیار قائم کیے۔ ہم دولت پر کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم مال و دولت کی بنیاد پر ہماری نگاہ میں کوئی افضل ہے، کوئی کمتر ہے۔ ہم لباس کے معیار پر دنیا میں کسی کو افضل سمجھتے ہیں اور کسی کو کمتر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بیش قیمت لباس پہنتا ہے،
وہ دن میں 4 سوٹ بدلتا ہے، اس لیے وہ بہت افضل ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ ہم سیاسی اقتدار کی بنیاد پر کسی کو افضل سمجھتے ہیں، وہ ایم ایل اے ہے، وہ ایم پی ہے، وہ منتری ہے، وہ منتری کا سنتری ہے۔ اور فرمایا یعنی ہمارے یہاں افضلیت کے معیار یہ ہے۔ اللہ کہتا رہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ارے ہم جسے چاہیں عزت دے اور ہم جسے چاہیں ذلیل و خوار کریں۔ مسلمانوں نے کہا تو کون ہوتا ہے عزت و ذلت کا بٹوارا کرنے والا؟ ارے ہم جسے چاہیں عزت دار سمجھے، ہم جسے چاہیں ذلیل و خوار سمجھے۔ اور فرمایا تو ہم نے یہ معیار کیے، قائم کیے، لیکن قرآن نے یہ بات قیامت تک کے لیے ایک مختصر سی آیت کے ذریعے واضح کر دی کہ دیکھو نہ ہماری نگاہ میں وہ عزت دار ہے کہ جو دولت رکھتا ہے، نہ ہماری نگاہ میں وہ عزت دار ہے جو بیش قیمت عبائیں اور خبائیں پہنتا ہے، نہ ہماری نگاہ میں وہ عزت دار ہے جو حکومت پر ہے، جس کے قبضے میں سلطنت ہے۔ یاد رکھو ہماری نگاہ میں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے ہماری نگاہ میں افضل صرف وہ شخص ہے عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ یہ نہ دیکھنا کہ دامن میں دولت دنیا ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ دامن میں تقوی الہی ہے کہ نہیں۔ اور فرمایا کوئی ایک جگہ، میں آپ جانتے ہیں کہ شام غریبہ کی مجلس سے 5-7 منٹ فضائل کی منزل میں، اور اس کے بعد مسائل، بس جلدی جلدی 2-1 باتیں سن لیجیے۔ کوئی ایک آیت دکھا دیجیے پورے قرآن میں جو مال و دولت کی شان میں نازل ہوئی ہو، یا جس نے دولت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ میں پورے قرآن میں آپ کو آیات دکھا سکتا ہوں، آیات پر آیات دکھا سکتا ہوں جس میں ذخیرہ اندوزی کی تنبیہ کی گئی۔ صلوات پر محمد والے اس میں ذخیرہ اندوزی کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اور جناب ابو ذر غفاری کا اس کے سوا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ چوراہے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو دیکھ کر مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، تب وہ ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، ان سوروں کی تلاوت کرتے تھے جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف نازل ہوئے ہیں۔ قرآن نے دولت کو کبھی نہ عزت کی نگاہ سے دیکھا، کبھی مال و دولت کو۔ ہاں اگر قرآن نے کہیں مال و دولت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تو اس مال و دولت کو نہیں کہ جو اپنا سکہ جمانے کے لیے اپنے سوپر صرف ہو جائے، بلکہ اس دولت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا
جو دوسروں کے اوپر فی سبیل اللہ خرچ ہو جائے. صلوات بر محمد علیہ. جو دوسروں کے اوپر فی سبیل اللہ خرچ ہو جائے. برادر محترم جاوید بدایونی کا ایک بڑا پیارا سا شعر مجھے یاد آ گیا، اسی موضوع پر سنا دوں اس وقت. کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کہی تھی کل، بڑی اچھی بات کہی تھی کل، یہ میری گلی کے فقیر نے. جی بھائی صاحب کا شعر ہے کہ بڑی اچھی بات کہی تھی کل، یہ میری گلی کے فقیر نے، کہ جو دوسروں پر لٹا گیا وہی مال اپنا بچا گیا. صلوات بر محمد علیہ. کہ جو دوسروں پر لٹا گیا وہی مال اپنا بچا گیا. بس حضور دولت کو کہیں عزت کی نگاہ سے قرآن نے نہیں دیکھا سوائے اس دولت کے کہ جو دوسروں کے اوپر فی سبیل اللہ صرف ہو جائے. آپ مجھے دکھا دیجئے قرآن میں کہیں بھی کہ قرآن نے کبھی بھی قیمتی لباس، بیش قیمت لباس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا. کوئی ایک آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہو کہ جو بڑی قیمتی عبائیں اور قبائیں پہنا کرتے تھے، پورے قرآن میں دکھا دیجیے. نہیں دکھا پائیں گے آپ. ہاں میں آپ کو دکھا دوں کہ 75% سے زیادہ قرآن ان کی شان میں نازل ہوا کہ جن کے لباس میں دنیا نے 70 جوڑ اور 72 پیبند دیکھے ہیں. صلوات بر محمد علیہ. اور فرمایا قرآن نے کبھی حکومت کو، سلطنت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، سیاسی اقتدار کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. قرآن نے جب کبھی فرعون کا ذکر کیا لعنت کے ساتھ کیا، جب کبھی شداد کا ذکر کیا لعنت کے ساتھ کیا، جب کبھی نمرود کا ذکر کیا لعنت کے ساتھ. حکومت کو، سلطنت کو قرآن نے کبھی عزت نہیں بخشی. ہاں قرآن نے عزت بخشی تو نبوت کو بخشی یا امامت کو بخشی. صلوات بر محمد علیہ. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھے محمد. بس فضائل کی منزل میں نے طے کی. چلیے ایک بات آخر میں اور سن لیجیے گا. ایک بات اس لیے کہ تقوی الہی کا ذکر ہو اور امام المتقین کا ذکر نہ ہو تو وہ ذکر ہی نامکمل ہے. آخری بات اس کے بعد رہتے مسائل، اور شاید میں نے کبھی مجلس میں آج کے خدمت میں عرض بھی کی ہو یہ بات کہ میں سوچا کرتا تھا کہ میرے مولا نے 5 سال کے لیے یہ حکومت کو قبول ہی کیوں کیا. اگر حکومت کو علی قبول نہ کرتے تو کیا علی کے مرتبے پر کوئی فرق نہ؟ علی امام تھے، امام ہیں، قیامت تک امام. تو یہ حکومت قبول کرتے یا نہ کرتے اس سے علی کے مرتبے پر کیا فرق پڑے؟ تو یہ حکومت قبول ہی کیوں کی؟ تو بہت سی وجوہات کی جو تاریخی وجوہات ہیں میں اس میں اس وقت نہیں جاؤں، وہ آپ کے پیش نظر ہیں کہ حکومت کو کیوں قبول کیا میرے مولا نے. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع پر.
کہ میرا دل کہتا ہے جہاں اور وجوہات تھیں وہ تو تھیں، لیکن اس کے علاوہ شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی جس وجہ سے علی نے حکومت کو قبول کر لیا، کہ میرے مولا نے سوچا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ علی نے حکومت سے دور رہ کر، علی نے سلطنت سے دور رہ کر، علی نے بیت المال سے دور رہ کر جو زندگی گزاری کون کمال کیا، کون کمال کیا۔ ہم تو تب جانتے، ہم تو تب مانتے کہ حکومت علی کے قبضے میں ہوتی، سلطنت پر علی کا قبضہ ہوتا، بیت المال علی کے قبضہ قدرت میں ہوتا، اس کے بعد بھی وہی زندگی گزارتے کہ جو پہلے گزار چکے تھے، اس کے بعد بھی وہی زندگی گزارتے کہ جو پہلے گزار چکے تھے۔ علی نے حکومت کو قبول کر لیا۔ آؤ اور آ کر دیکھو، آج حکومت میرے قبضے میں ہے، آج سلطنت علی کے قبضے میں ہے، آج بیت المال میرے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے بعد ذاتی گفتگو کے لیے بیت المال کا چراغ بجھا کر، گھر سے ذاتی چراغ منگا کر یہ سمجھا دیا کہ ہم اہل بیت کے کردار پر یہ حکومتیں اثر انداز نہیں ہوا کرتی، ہم کل بھی امام المتقین تھے، ہم آج بھی امام المتقین ہیں۔ صلوات محمد کل بھی امام المتقین تھے، ہم آج بھی امام المتقین۔ میرے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، میری ایک بات یاد رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا، اور میں نہیں رہوں تب بھی یاد رکھنا کہ دیکھو جو اس معیار پر عزت دار ہوتی ہیں، جو اللہ نے عزت کا معیار قائم کیا ہے، پھر انہیں کوئی ذلیل و خوار کر نہیں سکتا۔ پھر اللہ ان کی عزت کی محافظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیا۔ بس عرض کر چکا، یہ شام غریباں کی بات ہے۔ اس سے زیادہ مسلمان کیا کر سکتے تھے؟ اس سے زیادہ مسلمان کیا کر سکتے تھے کہ سیدہ کی بیٹیوں کے سروں پر چادریں اس سے زیادہ مسلمان کیا کر سکتے تھے کہ کوفے کے بازار میں منادی آواز لگائے، آؤ آ کر دیکھو ایسے قیدی نہ کبھی دیکھے نہ کبھی دیکھو گے۔ اس سے زیادہ مسلمان کیا کر سکتے تھے؟ مگر اب اللہ کا انتظام دیکھ لیجئے، وہ قیامت تک کے لیے رسوا ہو گئے کہ جن کے ہاتھ زینب کی چادر پہ پڑے تھے، وہ قیامت تک کے لیے رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، جنہوں نے ان کی چادروں کو لوٹا تھا، اور جن کی چادریں لوٹی تھی۔ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، یہاں اس وقت رات ہے، امریکہ میں اور کینیڈا میں اس وقت دن ہوگا،
یعنی دن اور رات میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جب یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے دنیا میں بلند نہ ہو. لبیک یا حسین لبیک یا حسین 24 گھنٹے یہ اللہ کا انتظام. بس لوگ شام غریبہ کی مجلس ہے, اندھیرا ہے, آپ جانتے ہیں یہ کس یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ مجلس کی جاتی ہے. آج عاشورے کا دن کا آغاز ہوا علی اکبر کی اذان سے اور دن کا انجام ہوا سجدہ شبیری پر. بس یہ ہے عاشور کا دن. دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں. اللہ اکبر. آپ سب صاحبان اولاد ہیں, ایک بات مجھے بتا دیجیے کہ اگر کسی کا کریل جوان بیٹا یہ آواز دے کہ اے بابا میری میرا آخری سلام قبول کیجیے, انصاف سے بتائیے وہ باپ کس رفتار سے اپنے بیٹے کی طرف دوڑے گا. انصاف سے بتائیے. اور جبکہ ہر تو 3 دن کا بھوکا بھی نہیں ہے, ہر تو 3 دن کا پیاسا بھی نہیں ہے. جب بیٹے نے آواز دی ہے تو اب آپ بتائیں ہر کس رفتار سے اپنے بیٹے کی طرف دوڑا ہوگا. مگر جا کر کیا منظر دیکھا کہ حسین تو مجھ سے پہلے میرے بیٹے کے سرانے پہنچ گئے ہیں. حسین کا گالو ہے, ان کے بیٹے کا سر ہے, اور بڑھا کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے. آواز دی کہ اور کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنے بیٹے کی میت لے جانا چاہتا ہوں. کیا قیامت ہے کہیں پورا باپ بھی کریم جوان کے لاشے کو اٹھایا کرتا ہے. جزاکم ربکم. خدا کو کسی غم میں کر بلائے سوائے غم حسین کے. اللہ اکبر. مسلم ابن اور سجا کے سرانے پہنچے. اتنا بوڑھا صحابی کہ جن کی دھڑیں اس قدر لٹک آئی تھی کہ آنکھیں ڈھک جایا, تو رومال سے اپنی بھووں کو اٹھا کر باندھا کرتے. اس بوڑھے صحابی کے سرانے پہنچے, زخموں سے چور ہے. اللہ اکبر. بس ایک بات سنتی ہے. حبیب نے کہا اے مسلم جانے والے سے رسم دنیا ہے کہ اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے. اے مسلم کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ مسلم زبان سے نہ بول سکتے, زبان نے ساتھ نہ دیا, انگلی کانپتی ہوئی اٹھائی, حسین کی طرف اشارہ کیا. یعنی اے حبیب میری وصیت یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو سیدہ کے لال پر کوئی زخم نہ آنے پائے. قرآن نے پکار کر کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہ وہ ہے جو حق کی وصیت کیا کرتا ہے. اللہ ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں, بلکہ میرا ایک سوال ہے آپ. کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ حسین نے یہ ترتیب کیوں انجام دی؟ پہلے اصحاب جائیں گے, انصار جائیں گے, اس کے بعد اعزا میں سب سے پہلے اونو محمد جائیں گے,
اس کے بعد قاسم جائیں گے، اس کے بعد عباس جائیں گے، اور سب سے آخر بس ہم تین، علی اکبر، علی اصغر اور حسین۔ بچوں کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجتے، جاؤ تم دین پر اپنی جان نثار کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلے اصحاب، انصار، پھر اون و محمد، پھر قاسم، پھر عباس، اس کے بعد علی اکبر، اور اس کے بھی بعد ننھا علی اصغر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں آج کوئی بچے گا نہیں، شہادت تو سب کی ہوگا، لیکن جو جتنی دیر زندہ رہے گا وہ اتنی زیادہ پیاس برداشت کرے گا، جو جتنی دیر زندہ رہے گا وہ اتنی زیادہ بھوک برداشت کرے گا، جو جتنی زیادہ دیر زندہ رہے گا وہ اتنی زیادہ اذیتیں برداشت کرے گا، اور جو جتنا پہلے جائے گا وہ اتنی جلدی جام کوثر سے سیراب ہوگا۔ اس لیے حسین نے کہا پہلے اصحاب جائے، پہلے انصار جائے، اس کے بعد اون و محمد جائے، اس کے بعد قاسم جائے، اس کے بعد میرا کڑیل جوان بھائی جائے، ہاں سب سے بعد میں ہم تین، میرے دونوں بیٹے اور میں، یعنی سب سے زیادہ عاشورے کے دن سب سے زیادہ پیاس کس نے برداشت کی، سب سے زیادہ بھوک کس نے برداشت کی، سب سے زیادہ دھوپ کس نے برداشت کی؟ علی اکبر نے۔ علی اکبر سے بھی زیادہ پیاس علی اصغر نے برداشت کی، سب سے زیادہ حسین نے۔ جب اون و محمد کے بھی لاشیں آ گئے، بس حضور سن لیں میری بات سن، جب اون و محمد کے بھی لاشیں آ گئے اور جب قاسم کا بھی لاشا اور ٹکڑے ٹکڑے لاشا جمع کر کے ایک چادر میں لایا گیا، جب یہ تینوں لاشیں آ گئے تو تاریخ میں مجھے ملتا ہے کہ عباس کا جملہ بدل گیا، اور وہ محمد سے پہلے جب بھی عباس آئے ہاتھ جوڑے کا آقا لڑنے کی اجازت ہے، آقا لڑنے کی اجازت دے دیجئے، مگر جب اون و محمد کے لاشیں آ گئے، جب قاسم کا لاشا آ گیا، اس کے بعد جب عباس آئے تو اب جملہ بدل گیا، ہاتھ جوڑے، یہ نہیں کہا آقا لڑنے کی اجازت دے دیجئے، اب کہتے آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ یہ نفس اب، یہ دل اب، یہ میرا نفس گھٹا جاتا ہے، مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بس حضور عباس بھی چلے گئے، عباس نے جب آواز دی تو حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لی، کہا اے عباس تیرے جانے نے تو حسین کی کمر کو توڑ دیا، ایک نوحہ پڑھتے ہوئے چلے کہ اے عباس تیرے بعد وہ آنکھیں جاگا کرتی کرے گی جو تیرے ہونے کی وجہ سے سو جایا کرتی تھی، اور اے عباس اب وہ آنکھیں سویا کرے گی جو تیری وجہ سے جاگا کرتی تھی۔ عباس کا بھی لاشے پر پہنچ گئے، اپنی آنکھوں سے حسین نے عباس کے بازوؤں کو قلم ہوتے ہوئے دیکھا،
اللہ، لیکن لاشا اس لیے نہیں لائے کہ غیرتدار نے وصیت کر دی تھی آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے بچوں سے شرم آتی ہے، میں پانی روانہ کر کے آیا تھا بس حضور۔ اب اس کے بعد پھر تو کربلا میں وہ وقت آ گیا کہ انبیاء اپنا منہ پھیر پھیر کر کھڑے ہو گئے، ملائکہ اپنا منہ پھیر پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھا باپ ایک جوان کے سینے سے بچی کی ہڈی نکال رہا تھا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ کڑیل جوان کا لاشا اٹھتا نہیں باپ سے، سینے سے سینہ ملایا، ایڑیاں زمین پر خط دیتی جاتی ہے، 2 قدم چلتے ہیں، لاشا زمین پر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں، پھر ہمت جواب دیتے، لاشا زمین پر رکھ دیتے، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھا کر لے چلو۔ بس حضور، بس حضور، اب آخری قربانی تھی جس نے سب سے زیادہ پیاس پر علی اصغر، جس نے سب سے زیادہ بھوک پر، سب سے زیادہ آخر میں لائے، کہنے لگے اگر تمہاری نگاہ میں میں خطاوار ہوں، یہ تو 6 مہینے کا بچہ، اس نے کیا، اے بیٹا تم حجت خدا کی بیٹے ہو، اپنی حجت خود ہی تمام کر دو۔ راوی کہتا ہے ننھی سی زبان اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے کہ متوسم نے کہا یا کلام الحسین، اے حرملا کلام حسین کو قطع کر دے ورنہ ابھی محبت ہو جائے گی۔ بس انصاف سے بتائیے، آپ سب صاحبان اولاد انصاف سے بتائیے، ایک 6 مہینے کا بچہ اس کا گلا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تیر بھال کا تیر جس میں 3 تیر تھے، 3 بھال کا تیر کربلا نے چلایا، اللہ اکبر، بچہ منقلب ہو گیا، بس لے کر چلے درے خیمہ پر آئے، رباب کو آواز دی، اے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ رباب آئی، آنکھیں بھر کر، ابھی چادر سے ڈھکے ہوئے ہیں، علی اصغر کو آنکھیں بھر کر رباب کو دیکھا، پوچھا رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ آپ میرے والی ہیں، آپ امام وقت کا، اگر میں تمہیں صبر کرنے کا حکم صبر کرو گی کا بے شک صبر کرو گی۔ اور اس کے بعد اے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ رباب نے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا اے میرے لال، تیری سن کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے ہیں۔
بس حضور اب کوئی نہیں. سلام کیا. زینب تم پر آخری سلام. ام کلثوم تم پر آخری سلام. اے میری ماں کی قریب سردار آپ پر میرا آخری سلام. چلے حسین. ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی. حسین نے بھی تلوار کو کھینچا. اللہ اکبر. سروں کی بارش ہونے لگی. کہتے جاتے ہیں تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے علی اصغر کو مار ڈالا. اللہ اکبر. آواز دی اے بنی ہاشم کے شیرو سو رہے ہو, آ کر حسین کی جنگ کو دیکھو. دیکھو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کیسے جنگ کر رہا ہے. فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. ادھر حاطف غیبی نے آواز دی بس 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 حسین بس. اب تو اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹا. اس طرح کہ تو سے راضی تجھ سے راضی. حسین نے تلوار کو میان میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئی. کوئی تیر چلاتا ہے, کوئی خنجر مارتا ہے, کوئی تلوار چلاتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر مار رہا ہے. اللہ اکبر. زمین پر تشریف لائے. تیروں سے چھلنی ہے پورا جسم. تیرا پار ہو گئے ہیں. زمین سے جسم لگنے نہیں پا رہا ہے. ایک مرتبہ اسی عالم میں زمین کربلا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کانپنے لگی. آسمان سے آواز آنے لگی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. زینب گھبرائی ہوئی خیمے میں گئی. اے بیٹا سید سجاد, ارے ہوش میں آؤ, دیکھو کیا آوازیں آ رہی ہیں. کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. شہزادی نے پردہ ہٹایا. اٹھ کے بیٹھے. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں میرا باپ مارا گیا, ہم یتیم ہو گئے. وہ دیکھیے موقع نیزہ پر ہمارے بابا کا سر ہے. فوجوں نے ایک مرتبہ خیام حسینی کا رخ کیا. شام غریبہ آئی. یہی شام غریبہ کہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جب فوجیں ایک مرتبہ جب خیموں کے قریب پہنچی تو راوی کہتا ہے جناب فضا سب سے پہلے باہر نکل کر آئے. فوجوں کو للکارا. دیکھو خبردار خیموں میں قدم نہ رکھنا. میں تمہیں آگاہ کرتی ہوں کہ ان خیموں میں سیدہ کی بیٹیاں ہیں. ان خیموں میں رسول اللہ کی نواسیاں ہیں. مگر ایک ضعیف عورت کی آواز کون سنتا. ڈرانا خیموں میں داخل ہوئے. اللہ اللہ, کسی کا ہاتھ زینب کی چادر پر پڑا, کسی کا ہاتھ اپنے کلثوم کی چادر پر. چادریں لوٹ لی. خیموں میں آگ لگا دی. بیویاں گھبرا کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں, یہاں تک کہ جب آخری خیمہ بھی جل گیا تو شہزادی آئی. آ کر بھتیجے کا شانہ لایا. اے سید سجاد گھر سے اٹھو, خیمے جل گئے. اب بتاؤ یہ آخری خیمہ ہے, کیا ہم جل کر جان دے دیں یا خیموں سے باہر نکلے؟
اللہ اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجیے، ابھی ابھی حسین دنیا سے رخصت سید سجاد امام ہوئے ہیں. پہلا فتویٰ جو ان سے پوچھا گیا وہ شہزادی زینب پوچھ رہی ہے کہ یہ بتاؤ چل کر جان دے دے یا خیموں سے باہر نکلے. اللہ اکبر. کہا نہیں پھوپھی ابا، جان کی حفاظت ضروری ہے، خیموں سے باہر نکلیے. خیموں سے باہر نکلی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس کے بعد اس آخری خیمے میں بھی آگ لگا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک ضعیف جو بار بار جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے پھر نکل آتی ہے، پھر جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے پھر نکل آتی ہے. میں یہ سمجھا کہ شاید اس عورت کا کوئی قیمتی سامان ہے کہ جو اس خیمے میں رہ گیا ہے، جس کو نکال کر لانا چاہتی ہے. حبیب کہتا ہے کہ اب جو وہ عورت اس جلتے ہوئے خیمے سے آئی تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ پشت پر ایک کڑیل جوان کو لادے ہوئے تھی. پشت پر ایک کڑیل جوان کو لے کر اس جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی زینب. یہ زینب صرف امام کو بچا کر نہیں لائی ہے، پورے امامت کے سلسلے کو بچا کر لائی ہے. اللہ اکبر. شام غریبہ بچے سہمے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. میں نہیں جانتا، اس کے سلسلے میں کوئی بہت مستند روایت نہیں ہے، لیکن سینہ بہ سینہ یہ روایت آئی ہے کہ پانی آیا. کون لایا، کیسے آیا، یہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پانی آیا. تو جب پانی آیا تو سب سے پہلے شہزادی زینب نے ایک کوزے میں پانی لے کر سکینہ کو دیا. بیٹا تو بہت بس آخری اے بیٹا تو پانی پی لے. تو وہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں، آپ پانی پی لیے. کہا نہیں بیٹا، تجھے اس لیے پہلے دیا کہ تو سب سے چھوٹی ہے. میدان کا روک دیا. اے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھی نے تو کہا کہ تم سب سے چھوٹی ہو. اے پھوپھی اماں، مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی علی اصغر ہے جو 3 دن سے پیاسا ہے. بس جو شام غریبہ گزرنے لگی. آج عباس نہیں ہے، آج علی اکبر نہیں ہے، آج ساری ذمہ داری شہزادی زینب پر ہے. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں ہے، گھبرائے ہوئے بچے ہیں، سہمی ہوئی بیویاں ہیں، رات کا اندھیرا ہے. بس اور اسی عالم میں وہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر حفاظت کر رہی ہیں شہزادی زینب. آخری 2 جملے اور سن لیجیے اور یہ مجلس تمام ہو گئی کہ اسی اثنا میں شہزادی نے کیا دیکھا کہ ایک سوار ہے جو تیزی سے خیموں کی طرف، خیموں گزر چکے ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے. شہزادی گھبرائی کہ رات کے اندھیرے میں یہ کون سوار ہے کہ جو اس طرح چلا آ رہا ہے. آواز دی، اے بھائی ہم کو لوٹ لیا گیا.
اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا لوٹنے آیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ باقی نہیں ہے، ہمارے بچے گھر کھائے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر تجھے لوٹنے کی خواہش ہے تو دن میں آ جانا، اگر تجھے کچھ بھی مل جائے تو لے جانا، مگر اس وقت ہمارے بچوں کو پریشان کر کر وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، مگر سوار ہے کہ سنتا ہی نہیں، بڑھتا چلا آتا ہے، بڑھتا چلا آتا ہے۔ جب بالکل قریب آ گیا تو حیدر کرار کی بیٹی کو غائب آ گیا، ایک مرتبہ لجا میں فرش کو پکڑ لیا۔ میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، تو سنتا نہیں کہ میں تجھ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ رک جا، یہاں نہ، اگر تجھے آنا ہے تو اب دن میں آنا، ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، اب اور نہ ستا ان کو، اب سوار سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ اپنی نقاب کو الٹ دیا، شہلا میں لوٹنے نہیں آیا، ارے تمہارا بابا علی ہوں، بس یہ سننا تھا، تڑپ گئی شہزادی، اے بابا، ارے ہم آئے ہیں بابا، تب نہ آئے جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، ارے بابا آپ تب کہاں تھے جب عباس کے بازو قلم ہوئے، اے بابا آپ کہاں تھے جب میرا ماں آیا 900 زخم کھا کر گھوڑے سے گرا، اللہ لعنت اللہ علی قوم اللہ